خود پڑھ کے زحمت کر لیا جی کدے سورہ نور 18واں سپارہ آیت نمبر 55 خود کھول کے پڑھ لیا جی. رب نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اس آیت کا ترجمہ صفات فرماؤ دلاں نو روشن کرو ایمان نو تازہ کرو. اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام نو اے پیغام دیتا ہے آیت نازل فرمائی محبوب رب تیرے صحابہ دے نال وعد اللہ الذین آمنوا منکم تیرے صحابہ وچ او لوگ نے جنہاں نال رب وعدہ فرماندا ہے رب انہاں نو زمین وچ خلافت عطا فرماوے گا جس طرح پہلے نبیاں دی امتاں نو نبیاں نو خلافت حکمرانی تے انہاں نو بادشاہت حکومت عطا فرمائی. رب وعدہ فرما رہا ہے تیرے صحابہ پوچھ رہے نے امن کدوں قائم ہوے گا سسی غالب کدوں ہوواں گے غلبہ کدوں نصیب ہوے گا سانو بے خوفی کدوں نصیب ہوے گی اے دین غالب کدوں آوے گا. تیرے صحابہ نے سوال کیتا ہے محبوبہ انہاں نو پیغام دے دے خوشخبری دے دے تواڈے وچ او مومن موجود نے جنہاں دے نال رب وعدہ فرما رہا ہے کہ رب انہاں نو ان قریب خلافت عطا فرماوے گا. فرمایا جس طرح پہلے نبیاں نو انہاں دی امتاں نو خلافت عطا فرمائیاں او دا فائدہ کی ہوے گا جیڑا دین رب نے انہاں صحابہ دی امت واسطے پسند کیتا ہے اللہ تعالی خلافت دی وجہ دے نال اس نو مضبوطی عطا تے مستحکم فرما دے گا. سچا بھی ہے تے وعدے دے خلاف بھی نہیں کردا رب قدرتاں تے طاقتاں والا بھی ہے. رب نے جدوں حضور دے صحابہ نال وعدہ کیتا سی انہاں نو خلافت دیواں گا تے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے یا نہیں کیتا او بولو وعدہ پورا کیتا ہے یا تے حضور دے وصال تو بعد کنوں خلیفہ بنایا گیا بولو ابو بکر صدیق نو کنوں تے مولا علی نے بھی خلیفہ بنایا یا نہ بیعت کیتی یا نہ کیتی سارے صحابہ کیتی مہاجرین انصار نے کیتی انہاں بندیاں کیتی حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت تے انہاں کیتی جنہاں دے بارے رب سورہ توبہ آیت نمبر 100 دے اندر فرماندا ہے کہ سابق اول مہاجر سابق اول انصار اے پوری امت دے پیرو مرشد نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 پڑھ کے دیکھے ہے رب نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے ساریاں لوگاں نے مل کے ابو بکر صدیق دے ہاتھ بیعت کی تھی تو رب دا وعدہ پورا ہو گیا یا نہ ہویا وہ کہندے نہیں جی وہ تو رب نے وعدہ رب نے خود دینی تھی رب نے خود دینی تھی یعنی رب نے نام لے کے کہنا تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ بناؤ ایسا کیا پھر رب نے نا تے کوئی نہیں کسی دا لیا رب نے تے وعدہ کیتا ہے لیکن رب دے کم جڑے نے رب اپنے بندیاں کو لیندا ہے. رزق کون دیندا ہے بولو رزق کون دیندا ہے تے آسمان تو فرشتہ لے کے نازل ہوندا تواڈے واسطے کتھوں آندا ہے او اسباب ہے نا عالم اسباب ہے نا ایک دوسرے دے نظام ہے ایک دوسرے دی تعاون دے نال مدد دے نال رب رزق دے رہا ہے جس طرح رازق رب ہے دیندہ بندیاں دے وسیلے نالے رب نے وعدہ کیتا سی وعدہ رب نے کیتا خلافت دیواں گا تے دتی حضور دے صحابہ دے وسیلے دے نال انہاں بیعت کیتی ابو بکر صدیق دی خلافت آ گئی رب نے وعدہ کیتا خلافت دیواں گا تے خوف امن وچ بدل جاوے گا دین مضبوط ہوے گا 2 سال یا 2 سال 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق زندہ رہے وصال فرمایا حضرت عمر خلیفہ بنے خلافت دی برکت نال دین بھی مضبوط ہویا تے خوف امن دے اندر بھی تبدیل ہویا. عثمان ذو النورین دی خلافت آئی تقریباً 12 سال خلافت کی تھی آخری سالاں دے اندر یہود و نصارہ مجوس نے دیکھیا اسی مسلماناں نہ مقابلہ نہیں کر سکتے اس طرح خلافت چلدی رہی تے ساڈی دال کو نہیں گلنی ساڈا مقصد حل کوئی نہیں ہونا اسی سازش جڑی انہاں دے اندر پیدا کریے. رب نے فرمایا خلافت دیواں گا آخری آیات حصے تواڈے سامنے تلاوت کیتے رب نے آخر تے فرمایا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون ایک خلافت عظیم نعمت ہے جڑا دی نہ شکری کرے گا فاسق ہوے گا. سب تو پہلے امت نے کلمہ پڑھنے والےاں نے اس خلافت دی نعمت دی نہ شکری حضرت عثمان ذو النورین نو شہید کر کے کیتی
اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا سی اس وقت صحابہ بھی کہندے سن اگر عثمان کو شہید کرو گے تے کدے بھی مسلمان رل کے نہیں بیٹھن گے، قیامت تک واسطے رب دی تلوار باہر آ جائے گی، مسلمان آپس وچ لڑن گے، جنگاں ہون گیاں، اے اللہ دی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے امن عطا فرمایا خلافت دی برکت نال، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سچے نبی دا سچا خلیفہ عثمان ذوالنورین، لوگوں انہاں نو شہید نہ کرو، انہاں دی مخالفت نہ کرو، دشمنی نہ کرو۔ عثمان ذوالنورین خود بھی کہندے سن میرا کوئی مسئلہ نہیں، میری جان چلی جائے گی، مینوں تو مصطفیٰ نے کیا میرا عثمان شہید ہے، لیکن مینوں شہید کرو گے قیامت تک تسی آپس وچ اتفاق نہیں کر سکتے۔ خلافت دی نہ شکری ہوئی، اس امت نے نہ شکری کی تھی، فتنے دا دور، مسلمان آپس سے جنگاں، حضرت عثمان غنی دے قصاص واسطے جنگاں ہوئیاں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، کتنے مسلمانہ دا خون ضائع ہویا، سلسلہ چلدا رہا۔ اگے جا کے امام حسن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ شہید ہونے تو بعد امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ اتے بیعت کر کے، دونوں شہزادیاں نے، تمام حضور دی امت نے بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ نے پورے عالم اسلام دا خلیفہ بنا دیتا۔ اے تقریباً 41 ہجری دے اندر اے اہل سنت دی مسجد اہل سنت دا مسلک بیان ہو رہا ہے، سانو کس نہ کوئی غرض نہیں، اور ذمہ داری میری، اگر اے وچ کوئی گل اہل سنت دے عقیدے دے خلاف ہوئے پھر میں مجرم ہوں، میں ذمہ دار ہاں۔ اگر اہل سنت دا مرکز اہل سنت دی گل ہوے گی، میں عرض کر رہا حضرت امیر معاویہ نو کنے خلیفہ بنایا؟ امام حسن مجتبیٰ نے، اور بخاری دی حدیث پڑھو، امام حسن چھوٹے نے، رسولہ دی گود دے اندر نے، تے سرکار امام حسن نو ویکھ دین، ادھر صحابہ نو ویکھ دین، امام حسن نو ویکھ دین، صحابہ نو ویکھ دین، کہندے نے اے میرا بیٹا حسن سید ہے، اے سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ کریم مینوں یقین ہے ایک وقت آوے گا مسلماناں دے دو گروہ آپس وچ لڑن لگن گے، مسلماناں دے دو گروہ، مسلماناں دے دو گروہ، مسلماناں دے دو گروہ، حضرت امیر معاویہ دا لشکر، امام حسن مجتبیٰ دا لشکر، اے رسول اللہ دی پیش گوئی ہے، جڑا اس گل تے اعتراض کردا ہے وہ پیش گوئی مصطفیٰ تے اعتراض کردا ہے۔ نبی علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ دی، اے میرا پتر حسن قربانی دے گا اپنی خلافت دی، اے دی وجہ تو دو وڈیاں گروہ میں صلح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ امت نو خون ریزی تو بچا لے گا۔ امام حسن نے صلح کی تھی، صلح ہو گئی، تاریخ دے اندر اس سال نو غالباً 41 ہجری نو اس سال نو کیا جاندہ ہے عام الجماعت، عام الجماعت، جماعت کا سال۔ مطلب کیا ہے؟ عثمان ذوالنورین کی شہادت سے لے کر آج تک مسلمان آپس میں لڑتے رہے، لیکن یہ قربانی امام حسن کی برکت ہے، آج امت ایک خلیفہ پر مجتمع ہو گئی ہے، اتفاق کا سال، اجماع کا سال، آج کا سال، ساری امت 20 سال تک حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے، اور حضرت امام حسن امام حسین ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، وہ ان کو ہدیے بھی پیش کرتے تھے، ان کو تحفے بھی پیش کرتے تھے، دونوں شہزادے راضی رہے، اور امام حسن بعد میں شہید کر دیے گئے۔ کوفیے جنہوں نے امام حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا، امام حسن کو شہید کیا، انہوں نے امام حسین کو اکسانے کی کوشش کی، حسن تو وعدہ کر کے بیعت کر، یعنی صلح کر کے بیعت کر کے چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ اٹھیں ہم آپ کو امام بناتے ہیں اور یہ معاویہ سے جا کے لڑیں۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو عہد میں نے میرے بھائی نے امیر معاویہ سے کیا ہے میں آخری دم تک اس پہ قائم رہوں گا۔ آج تو معاویہ نو اطلاع پہنچی کہ کوئی بندے شرارتہ کرنے لڑانے واسطے، آپ نے کیا؟ میں نو خبر پہنچی ہے کہ مسلمان لڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کیا؟ ایسے لوگ شرارتی ہون گے، میرا کوئی ارادہ نہیں، نہ میں کچھ طرح دا ارادہ رکھنا۔ حضرات محترم، تو اسی طرح سلسلہ چڑھتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے وصال فرمایا، آپ صحابی رسول نے، آپ دے اخلاص سے سانو یقین ہے۔